معزز حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ساری تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جنہوں نے ہم بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا۔ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں کے اوپر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ خطبہ جمعہ کا موضوع گزشتہ جمعہ سے ہمارے سامنے چل رہا ہے، جنت میں محل کیسے بنائیں، جنت کی نعمتیں، اس کی حقیقتیں اور جنت کے محلات کے تعلق سے کہ ان محلات کا وجود ہے، یہ کوئی معنوی چیز نہیں ہے جس کا لوگ انکار کریں، بلکہ حقیقت میں اس کا وجود ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے۔ جنت میں محلات کیسے بنائیں، 8 طریقے گزشتہ جمعہ کو ہم بیان کر چکے ہیں اور آپ سن چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور وہ طریقہ، وہ عمل کہ ایک انسان اس پر عمل کر کے دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنے لیے گھر، بالا خانے، محلات بنا سکتا ہے، تعمیر کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرامین سے چند طریقے اور چند اعمال کی وضاحت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان دیکھیں جس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک اعمال کا ذکر کیا ہے۔ عن ابی مالک الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها اعدہ اللہ تعالی لمن اطعم الطعام والآن الکلام وتابع الصیام وصلی باللیل والناس نیام۔ رواہ احمد فی مسندہ، یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ جنت میں کچھ بالا خانے ایسے بنے ہوئے ہیں، کچھ محلات ایسے ہیں کہ باہر سے رہ کر کے اس کے اندر کے مناظر اور اندر کے سین کو آدمی دیکھ سکتا ہے، اور اندر میں رہ کر کے باہر کے منظر کو وہ دیکھ سکتا ہے۔ ایسے خوبصورت، ایسے عالی شان اور ایسے شاندار محلات، بڑے بڑے بالا خانے جنت میں بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ خوبصورت محل کن لوگوں کو ملے گا؟ کون آدمی ان شاندار محلات کا مستحق ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کچھ لوگوں کا ذکر کیا۔ اگر وہ خوبیاں ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں تو ان محلات اور ان بالا خانوں کے مستحق ہم اور آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز، ان محلات اور بالا خانوں کو اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے،
یہ بات بڑی معمولی لگتی ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلا دیں یا اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کھانا کھلا دیں اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتا ہے. جی ہاں، اور اس گھر کی کیفیت جو ہے یہ دنیاوی گھر جیسی نہیں ہے. یہاں کے جو گھر ہوتے ہیں، یہاں کے جو بنگلے اور محلات ہوتے ہیں، یہ بالکل ریت کے برابر بھی نہیں ہے جنت کے محلات کے مقابلے میں. ایسے عالیشان محلات، ایسے عالیشان محلات کے اندر رہ کے آدمی باہر دیکھ سکتا ہے، باہر رہ کر کے اندر کے مناظر کو دیکھ سکتا ہے. ایسے خوبصورت محلات یہ کن لوگوں کو ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو کھانا کھلائے. کھانا کھلانے کی ترغیب شریعت اسلامیہ نے ہمیشہ زور دے کر کے دیا ہے. اس سے بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ حق پر بھی آ جاتے ہیں. تاریخ اس بات پر شاہد عدل ہے کہ دنیا کے اندر بعض ممالک ایسے ہیں جہاں کے لوگ مسلمان ہوئے نہیں تھے، اسلام سے قریب تھے، لیکن اسلام کی جو خوبی ان کو اسلام تک کھینچ کر کے لائی، ان میں سے ایک سبب کہ مسلمانوں نے بڑی ہمدردی اور مسلمانوں نے ان کے ساتھ غم گساری کا مظاہرہ کیا. وہ جب بھوکے تھے تو بھوکے وقت میں مسلمانوں نے کھانا کھلایا، پوری بستی مسلمان ہو گئی. وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں نے وہاں کے لوگوں کو کھانا کھلایا، وہ بھوکے تھے. ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اسلام جس میں یہ ترغیب دے گئی ہو کہ اہل اسلام اور مسلمان اپنے پڑوسی کو بھوکا رکھ کر کے نہیں سو سکتا ہے، تو واقعتاً یہ دنیا کا سب سے اچھا مذہب ہے اور اسلام کو قبول کیا. اسی طرح سے ایک دوسرا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کن لوگوں کو وہ محلات اور وہ خوبصورت بالا خانے ملیں گے. والآن الکلام، اپنی باتوں میں جو نرمی پیدا کر لیتا ہے تو اپنی باتوں میں نرمی پیدا کرنے والے کے لیے بھی جنت میں وہ بالا خانے بنا دیتا ہے، خوبصورت بالا خانے. اب اندازہ لگائیے کہ باتوں میں نرمی آ جانا، باتوں میں مٹھاس آ جانا اور نرم انداز میں ایک بھائی سے آدمی بات کرے تو جنت میں محل بن رہے ہیں. کتنا معمولی کام ہے. دیکھیے اللہ کی رضا کے لیے جھک کر کے بات کریں گے، اللہ تعالیٰ آسمان پر بٹھا دے گا. مطلب یہ ہے کہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دے گا. لیکن اگر کوئی آدمی اکڑ کر کے بات کرے گا، آسمان سے نیچے زمین کی طرف آ جاتا ہے. یہ جو ہے اس بات پر تاریخ شاہد عدل ہے. تو اپنی زبانوں پر ہمیں اور آپ کو نرمی لانے کی ضرورت ہے. ایک تیسرا کام وتابع الصیام، جو آدمی مسلسل روزے رکھتا ہے، جیسے فرض روزے رمضان کے ہو گئے، اس کے بعد جو نفلی روزے ہیں، تابع الصیام سے مراد نفلی روزے ہیں. ایک آدمی اگر نفلی روزے جتنا شریعت نے بتلایا ہے اسی کا اہتمام کر لے تو یہ اس کے لیے کافی ہے، الگ سے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے جائے کہ کوئی آدمی اللہ والا ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے رکھے. اب دیکھیں نفلی روزے کے تعلق سے ہفتے میں 2 دن متعین ہے، پیر جمعرات کے روزے رکھنا ہے، مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنا ہے، 13 14 15 ایام 20 کے روزے. اس طرح اگر آدمی اسی پر پابندی کر لے تو سمجھ لیجئے کہ یہ تابع الصیام روزے میں مسلسل کرنا ہے، یہ بات اس کے لیے محقق اور ثابت ہو جاتی ہے. تو یہ فضیلت اگر پانا چاہتے ہیں تو نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنا ہوگا. اس کے علاوہ عرفہ اور عاشورہ کے بھی روزے ہیں. جو نفلی روزے شریعت نے بتلائے ہیں ان کا اگر کوئی آدمی اہتمام کر لے تو اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ جنت میں بالا خانے بنا دیتا ہے. وتابع الصیام. ایک چوتھی چیز کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وصلی باللیل والناس نیام. یہ آدمی تہجد کا اہتمام کرے، جس وقت سارے لوگ سو رہے ہوں اس وقت وہ نماز پڑھے، تہجد کا اہتمام کرے، قیام اللیل کرے، تو اس کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جنت میں بڑے بڑے محلات بنتے ہیں. یہ 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں. تہجد کا اہتمام، پہلے ہمارے جو اسلاف تھے ان کی زندگی میں کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوٹی. چہ جائے کہ کبھی کوئی مصروفیت آ گئی یا اٹھ نہ پائے الگ بات ہے، لیکن ہمیشہ پابندی کے ساتھ وہ اس کا اہتمام کرتے تھے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر نزول فرما کر کے دینے کے لیے آتا ہے. آج
ہم ہائے ہائے کے نعرے جو لگا رہے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ جس وقت اللہ رب العالمین دینے کے لیے آتا ہے اس وقت ہم اور آپ سو رہے ہوتے ہیں. اس وقت اگر جاگ جائیں اور اللہ رب العالمین سے مانگ لے, آدمی بیماری سے عافیت مانگے تو انشاءاللہ بیماری سے عافیت دی جائے گی, رزق کا مطالبہ کرے تو رزق بھی دی جائے گی, اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے تو گناہوں سے مغفرت بھی دے دی جاتی ہے, بخشش بھی دے دی جاتی ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ آدمی اس وقت اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کرے, تہجد کا اہتمام کرے. اہل ایمان کی شان ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع, ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں. تھوڑا دیر آرام کیا پھر جو ہے قیام اللیل کرنے لگے, پھر تھوڑی دیر آرام کیا پھر قیام اللیل کرنے لگے, تو ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں. جنت میں اگر محل پانا چاہتے ہیں تو یہ 4 آسان کام کرنا ہوگا. 8 اور 4 12 ہو گئے. چلیے آگے بڑھتے ہیں ایک 13ویں عمل کی طرف کہ اگر ہم اور آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ جنت میں اللہ رب العالمین گھر بنائے گا. ہمارے لیے محل کا انتظام ہوتا ہے. ہر شخص کو اللہ رب العالمین اولاد سے نوازتا ہے, کوئی اولاد سے محروم ہوتا ہے. اب کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی مرضی اور اللہ رب العالمین نے جو قضا و قدر تیار کر دیا ہے, لکھ دیا ہے, وہ قضا و قدر کے مطابق ہے کہ اولاد اللہ نے دیا اور چھین لیا. کسی کا بچہ ہوا اور وہ بچہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو آدمی ایک دم صبر نہیں کر پاتا وہاں پہ اور لگتا ہے جزا فضا کرنے, لگتا ہے بے صبری کا مظاہرہ کرنا, لگتا ہے ناشکری کرنا. یاد رکھیے اگر اللہ نے بچہ دیا اور دینے کے بعد چھین لیا اور وہاں پر صبر کر لیے, صبر کے دامن کو پکڑ لیے, اللہ رب العالمین کی حمد اور شکر ادا کیا, تو یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے, اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے ایک خاص گھر ہی بنا دیتا ہے, ایک خاص گھر بنا دیتا ہے. آئیے وہ حدیث کریمہ دیکھیں گے تو اس گھر کا نام بھی پتہ چلے گا اور اس گھر کے بارے میں بھی آپ کو اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے گی. حدیث دیکھیے, ان ابی موسیٰ الاشعری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات ولد العبد قال اللہ لملائکتہ قبضتم ولد عبدی فیقولون نام فیقول قبضتم ثمرۃ فؤادہ فیقولون نام فیقول ماذا قال عبدی فیقولون حمدک واسترجع فیقول اللہ ابن لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد. رواہ الترمذی فی ابواب الجنائز, یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ حدیث پوری اپنے ذہن میں بیٹھائیے اور جنت میں گھر کیسے بنتا ہے وہ دیکھیے. کہتے ہیں کہ اذا مات ولد العبد, جب کسی بندے کے بچے کی وفات ہو جاتی ہے, بچہ مر جاتا ہے, تو اللہ رب العالمین جو ہے فرشتے سے کہتے ہیں, قال اللہ لملائکتہ, اپنے فرشتوں سے اللہ رب العالمین کہتے ہیں قبضتم ولد عبدی, تم نے میرے بندے کے بیٹے کو, بچے کو روح قبض کر لیا, روح کو قبض کر لیا. تو فیقولون نام, فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ رب العالمین روح کو تو قبض کر لیا. پھر اللہ رب العالمین دوبارہ پوچھتا ہے قبضتم ثمرۃ فؤادہ, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی اہمیت انسان کی زندگی میں کتنی ہے کہ باضابطہ اس کے لیے لفظ پر آپ غور کریں. ثمرۃ فؤادی, جگر کا ٹکڑا, جگر کے گوشے, تو نے اس کے جگر کے گوشے کو, جگر کے ٹکڑے کی روح کو قبض کر لیا. فیقولون نام, کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہاں. تب اللہ رب العالمین, حالانکہ اللہ جانتا ہے کوئی بات اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے, لیکن بطور اقرار فرشتوں سے اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کہ ماذا قال عبدی, میرے بندے نے کہا کیا. فرشتے کہتے ہیں حمدک واسترجع, اس حال میں بھی کہ اس کے جگر کے ٹکڑے کی وفات ہوئی ہے, روح قبض ہو چکی ہے, اللہ رب العالمین اس حال میں بھی انہوں نے تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اللہ رب العالمین کہتا ہے فرشتوں سے ابن لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد, فرشتوں
जन्नत में उस बंदे के लिए एक घर बना दो और उस घर का नाम बैतुल हम्द रख दो। देखा आपने, कोई आदमी अगर अपने लाडले की वफात पर सब्र कर लेता है और सब्र के दामन को छोड़ता नहीं, नाशुक्री नहीं करता, इस हाल में भी अल्लाह की तारीफ करता है, तो ये मकाम और ये अमल अल्लाह को इतना पसंद है कि बाज़ाब्ता फरिश्तों से अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि उसके लिए एक घर बना दो और उस घर का नाम बैतुल हम्द रख दो। यानी वो घर उसके लिए ख़ास होगा और उसका नाम बैतुल हम्द होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्नत में घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक 14वां अमल करना होगा, और वो अमल कौन सा है? रोज़ाना जन्नत में आप एक घर बना सकते हैं। फ़राइज़ से पहले और बाद की जो सुन्नत मुअक्कदा है उसका कोई आदमी एहतमाम करे तो रोज़ाना जन्नत में एक घर बनेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी ये बात साबित है। चलिए हदीस करीमा देखिए। अन उम्मे हबीबत क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला फी यौमिन व लैलतिन इस्नतै अशरत रकअतन बुनिया लहू बैतुन फिल जन्नह अर्बअन क़ब्ल दुहर व रकअतैन बअदहा व रकअतैन बअदल मग़रिब व रकअतैन बअदल इशा व रकअतैन क़ब्ल फज्र। रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाबिस सलाह। ये सुनन तिर्मिज़ी की हदीस है। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला फी यौमिन व लैलतिन इस्नतै अशरत रकअतन, जिसने एक दिन और रात में 12 रकात नमाज पढ़ी, बुनिया लहू बैतुन फिल जन्नह, तो जन्नत में उसके लिए घर बना दिया जाता है। देखा आपने, एक दिन में आदमी 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़े तो जन्नत में उसके लिए घर बना दिया जाता है। उसकी वजाहत भी इसी हदीस के अंदर मौजूद है कि अर्बअन क़ब्ल दुहर, ज़ोहर की फ़र्ज़ नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ना और ज़ोहर की नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ना, मगरिब के बाद भी 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ना, इशा के बाद भी 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ना और फजर से पहले 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ना। इस हदीस से पता ये चला कि कोई आदमी अगर इन 12 रकातों का एहतमाम करता है तो रोज़ाना जन्नत में वो एक घर बना सकता है। लेकिन हम मस्जिद में उस वक्त आते हैं जब नमाज ख़त्म हो चुकी होती है, या उस वक्त आते हैं जब वक्त निकल चुका होता है, और जैसे चाहा वैसे जो है नमाज पढ़ ली, उसका कोई ख़ास एहतमाम नहीं करते हैं। जमात का एहतमाम करेंगे तो उसका मतलब ये होगा, और ये बात आपको अपने जहन में बैठाने की ज़रूरत है कि जमात के एहतमाम के साथ एक आदमी अगर मस्जिद में आता है तो पहले की और बाद की सुन्नतें भी वो पढ़ सकता है। इन जो 12 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, इतनी बड़ी अहमियत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ाब्ता इनकी भी कज़ा दी है, लिहाजा इसकी भी कज़ा होती है और कज़ा करना भी मुस्तहब है। यानी कि ज़ोहर से पहले की 4 रकात जो सुन्नत मुअक्कदा है, एक आदमी मस्जिद में उस वक्त आता है जब ज़ोहर की नमाज हो रही हो। अब वो आदमी ज़ोहर की नमाज में शामिल हो जाए, पहले की 4 रकात नहीं पढ़ सका तो नमाज होने के बाद की जो 2 है और पहले की 4 है वो 6 रकात पढ़ सकता है। वो पहले की जो 4 रकात है उसकी कज़ा दे, ये मुस्तहब है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। लेकिन आदमी बिल्कुल फ्री होना चाहता है, किसी तरह से 4 रकात नमाज पढ़ी और उठ करके ऐसे भागते हैं जैसे लगता है कि उसके ऊपर हमला कर दिया गया हो। मेरे भाइयों, नवाफिल में अगर मजबूती रहेंगे, याद रखिएगा इस चीज़ को, नवाफिल अगर हमारे मजबूत रहेंगे तो शैतान का हमला नवाफिल तक ही हो सकता है, फ़राइज़ तक नहीं आ सकता। लेकिन नवाफिल में अगर कमी रहेगी, उसी को आप छोड़ते जाएंगे तो शैतान का हमला डायरेक्ट फ़र्ज के ऊपर होगा। इसलिए ज़्यादा एहतमाम जो है नवाफिल के भी करें ताकि शैतान फ़राइज़ पर हमला न कर सके। लेकिन हम क्या है कि नवाफिल को अक्सर छोड़े जा रहे हैं। इंशाल्लाह इस मौजू पर भी नवाफिल की बड़ी अहमियतें हैं जिस पर कभी आपके सामने बात होगी। तो ये बात याद रखिए कि रोज़ाना घर बना सकते हैं एक आदमी अगर फ़राइज़ से पहले और बाद की सुन्नत मुअक्कदा पढ़े तो जन्नत में भी घर बन जाता है। एक घर अल्लाह रब्बुल आलमीन बना देता है। चलिए इसी तरह से अगर रोज़ाना जन्नत में घर बनवाना चाहते हैं तो एक अमल ये भी कीजिए, नमाज चाश्त का एहतमाम कीजिए। नमाज चाश्त का जो एहतमाम करता है 4 रकात, तो उसके लिए भी जन्नत में घर बना दिया जाता है।
سب سے پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کر دی جائے گی۔ عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الضحى اربعا وقبل الاولى اربعا بنی له بیت فی الجنہ، رواہ الالبانی فی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، یہ سلسلہ الصحیحہ کی صحیح حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی الضحى اربعا، جو چاشت کی 4 رکعات پڑھے اور ظہر سے پہلے کی 4 رکعات پڑھے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے، ایک گھر بنا دیا جاتا ہے اس کے لیے جنت میں۔ اب یہاں پر آدمی کنفیوز ہو سکتا ہے، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، ضحیٰ کی نماز، اوابین کی نماز، یہ 4 نام تو آپ سنتے ہوں گے یا کم سے کم اشراق اور چاشت آپ نے سنا ہوگا، کیا یہ الگ الگ نمازیں ہیں یا ایک ہی نماز ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ جو 4 نام ہیں ایک ہی نماز کے 4 نام ہیں، ایک ہی نماز کو 4 نام دیا گیا ہے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ مجموع فتاویٰ کے اندر کہتے ہیں کہ صلاۃ الاشراق ہی صلاۃ الضحیٰ فی اول وقتہا، یعنی جو چاشت کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، وہی چاشت کی نماز ہے، شروع میں پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کو اشراق کہتے ہیں، اور اوابین ہی چاشت ہے، شروع میں اگر پڑھیں تو نماز اشراق، اور یہ نماز آج کے ڈیٹ میں تقریباً 9:30 بجے سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے چاشت کا، اس وقت اگر کوئی 4 رکعت پڑھتا ہے تو جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے، لہٰذا اس میں کوئی فرق نہیں ہے، شروع میں پڑھیں تو نماز اشراق ہے، اسی کو اگر 9:30 بجے، 10 بجے، 10:30 بجے ظہر کی نماز سے پہلے، زوال سے پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے پڑھیں گے تو وہ نماز چاشت کہلاتا ہے۔ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جنت میں باضابطہ ایک گھر بنا دیا جاتا ہے، تو روزانہ اس چیز کا اہتمام کر کے انسان جنت میں اپنے لیے گھر بنوا سکتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، جنت میں گھر بنانے کے لیے جو اعمال ہیں ان اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے مسجد کو بناتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا جاتا ہے۔ آپ نے بارہا ایک حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کی رضا کے لیے جو مسجد تعمیر کرے اللہ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیتا ہے، لیکن آج میں اس سے تھوڑی سی مختلف ایک حدیث سناؤں گا جس کے اندر ایک بڑی اچھی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ چلیے وہ حدیث کریمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر کرے، اس کے بعد والے جملے پر غور کرے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ دیکھیے کمفحص قطات او اصغر، گھونسلے کے مانند، چڑیا اور پرندہ کا گھونسلہ آپ نے دیکھا ہے، وہ گھونسلے کتنے چھوٹے ہوتے ہیں، کتنے معمولی ہوتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر اس کی وضاحت ہے کہ ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے پرندے کے گھونسلے کی مانند او اصغر، یا پرندے کے گھونسلے سے بھی چھوٹے اللہ کی رضا کے لیے اگر مسجد بنا دے تو اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑی عالیشان مسجد ہو جہاں پر 10-12 ہزار مصلیان آ کر کے نماز پڑھتے ہوں، نہیں، آپ کی حیثیت اگر 5 مصلیوں کی بھی ہے، 5 مصلیوں کی بھی حیثیت ہے، اگر مسجد بنا دی تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں کہا کہ پرندے کے گھونسلے جیسے یا اس سے بھی چھوٹے اگر کوئی مسجد بنا دیتا ہے تو جنت میں اللہ اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے۔ ہر آدمی چونکہ مسجد اکیلے تعمیر نہیں کر سکتا ہے بلکہ مسجد کے تعمیراتی کام میں حصہ لے سکتا ہے، توسیعی کام میں حصہ لے سکتا ہے، اپنا ایک حصہ اس میں جو ہے ڈال سکتا ہے۔ یہ عمل بھی اللہ رب العالمین کو پسند ہے اور اس میں بھی بڑے اجر عظیم سے اللہ رب العالمین نوازتا ہے۔ آگے بڑھیے، جو آدمی جنت میں گھر بنوانا چاہتا ہے ایک بہت ہی آسان عمل بتانے جا رہا ہوں۔ وہ آسان عمل یہ ہے، نماز ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو ہم نماز کے وقت کیا کرتے ہیں؟ ہمارے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صفوں میں شگاف کو رکھتے ہیں، صف میں آدمی کو جو ہے مل جل کر کے کھڑا رہنا ہے، لیکن بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو اکیلے اور تنہا کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ صف میں اگر کوئی آدمی خالی جگہ دیکھے اور اپنے پیر کو اٹھا کر کے صف میں ملا دیے، صف کے خالی جگہ کو پور کر دیا، تو اللہ کی قسم یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے
کہ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، حدیث دیکھیے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة رواه الطبراني وصححه الالبانی۔ یہ حدیث طبرانی کی ہے، علامہ البانی نے صحیح کہا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سد فرجة، جو آدمی صف میں خالی جگہ کو پور کر دے، یعنی صف میں تھوڑی سی شگاف دیکھے، ایک بھائی ہٹ رہا ہے، وہ مل نہیں رہا ہے، یا ایک بھائی لا علمی میں ایسے کھڑا ہے کہ صفوں کے درمیان جو ہے خالی جگہ ہے، وہ آدمی جو ہے اس صف کو ملا لیے، اپنے بھائی سے مل گئے، تو اللہ کی قسم یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے۔ سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ رفعہ اللہ بہا درجۃ، اللہ اس کے ایک درجے کو بلند کرتا ہے، وَبَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اور اللہ جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، ہماری جو صفیں ہیں یہ صفیں فرشتوں کے صفوں جیسی بنائی گئی ہے۔ یہ امت محمدیہ کی خاص فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ ہماری نمازوں کی صفوں کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے صفوں جیسی بنائی ہے۔ تو صفوں میں آدمی درستگی اپنائے، شگاف اور اسی طرح سے خلل کو پیدا نہ کرے، بلکہ ملا لیں۔ اگر کوئی خالی جگہ دیکھ کر کے ملا لیتا ہے تو جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے۔ اور تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو ایک اور آسان کام بناتا ہوں، سورہ اخلاص اگر کوئی 10 مرتبہ پڑھ لے، اگر کوئی آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے، اللہ جنت میں ایک بڑا محل بنا دیتا ہے۔ جی ہاں، حدیث کریمہ دیکھیے، حدیث کریمہ دیکھیے، ان معاذ بن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ قل هو اللہ احد حتی یختمها 10 مرات بنى اللہ له قصرا فی الجنہ رواه الالبانی فی سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔ یہ سلسلہ الصحیحہ کی صحیح حدیث ہے۔ حضرت معاذ بن انس کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد، جو آدمی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے حتی یختمها، مکمل پوری سورت پڑھ جائے وہ سورہ اخلاص کو 10 مرات، کتنے مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ جو آدمی 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیتا ہے۔ قصر محل کو کہتے ہیں۔ کتنا معمولی ہے، 1 منٹ میں آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ سکتا ہے، بھائی پڑھ سکتا ہے، اس کی تلاوت کر سکتا ہے۔ 10 مرتبہ اگر آپ سورہ اخلاص پڑھ لیے، اتنا معمولی عمل ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ایک بڑا سا محل بنا دیتا ہے۔ ایک معمولی کام ہے لیکن اس کا اجر جو ہے اللہ رب العالمین درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے جنت میں اللہ تعالیٰ ایک محل بنا دیتا ہے۔ یہ کتنا آسان کام ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، اور جنت میں اگر گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک اور کام کرنا ہوگا۔ وہ کام یہ ہے کہ ہم اور آپ اکثر بازار جاتے رہتے ہیں، تو بازار جاتے وقت بازار میں جا کر کے آدمی وہاں کی ایک دعا پڑھ لے تو اس کے بھی مقام اتنے بلند ہیں، اس کی فضیلت آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ آئیے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دیکھیے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر لائے ہیں، اور محدث العصر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ جو حدیث علامہ البانی کے نزدیک حسن صحیح ہو، ہمارے نزدیک بھی وہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کی صحت پر علامہ البانی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، اور کتنا بڑا مقام ہے ایسے لوگوں کا۔ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال فی السوق، جو بازار میں جا کر کے یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ، یہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ صرف اتنی دعا اگر کوئی بازار میں جا کے پڑھتا ہے تو اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ دیکھیں الف جو ہے 10 لاکھ کو کہتے ہیں، 10 لاکھ کو، 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ سَيِّئَةٍ، اور یہ دعا اگر کوئی بازار میں جا کر کے پڑھ لے تو اس کے لیے 10 لاکھ گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے
وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے، ایک چھوٹی سی دعا اگر کوئی بازار میں جا کر کے پڑھ لے، اہل علم نے اس پر بحث کی ہے کہ بازار میں جا کر کے اس دعا کے پڑھنے کا اتنا بڑا مقام کیوں ہے کہ 10 لاکھ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، 10 لاکھ گناہ مٹائے جا رہے ہیں، جنت میں ایک گھر بنا دیا جا رہا ہے۔ اس کا سبب یہ ذکر کیا ہے کہ بازار جو ہے یہ شیطان کا اڈا ہے، دھوکہ، غش، غرر، فریب کاری، یہ سارے شیطانی کام بازار میں ہوتے ہیں، شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، اور ہر آدمی وہاں اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ اس لیے اس وقت اس جگہ پہ جا کر کے اگر کوئی اللہ رب العالمین کا ذکر کر لے، اللہ کو یاد کر لے، تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ 10 لاکھ نیکیاں لکھے۔ 10 لاکھ نیکیاں کوئی معمولی نیکی نہیں ہے بھائی، 10 لاکھ 10 لاکھ نیکیاں لکھی بھی جا رہی ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف بھی ہو رہے ہیں، جنت میں اللہ تعالیٰ ایک گھر بنا دے رہا ہے۔ تو اگر چاہتے ہیں جنت میں ہمارے لیے بھی ایک گھر بنے تو یہ اہم کام کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں، جنت میں اگر گھر چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی محل ہو تو اس بات پر بھی غور کیجئے۔ ان ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الكذب وان کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، رواہ ابو داؤد فی اول کتاب الادب۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم، میں ضمانت لیتا ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جنت کے ارد گرد میں گھر ملیں گے، لمن ترک المراء وان کان محقا، حق پہ رہتے ہوئے جو آدمی جھگڑا کو چھوڑ دیتا ہے، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جنت کے ارد گرد میں اسے گھر مل رہا ہے۔ ایک آدمی کی دوسرے آدمی سے لڑائی ہو گئی، وہ بھی بولے جا رہا ہے، یہ بھی بولے جا رہا ہے، وہ بھی مار رہا ہے، یہ بھی مار رہا ہے، یہ سلسلہ اگر چلتا رہا تو کافی دراز ہو جائے گا، فساد اور بدامنی تک بات پہنچ سکتی ہے۔ لیکن وہاں پر اللہ کی رضا کے لیے ایک آدمی اگر حق پہ ہے، میں اگر حق پہ ہوں اور حق پہ رہتے ہوئے اگر جھگڑا کو چھوڑ دیتا ہوں، یا کوئی بھی آدمی حق پہ رہتے ہوئے اگر جھگڑا کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کی قسم یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ جنت میں اسے گھر ملیں گے۔ لیکن ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ حق، وہ سچائی ہم دیکھنا اور سننا پسند کرتے ہیں جو ہماری ذات کے مطابق ہو۔ اگر ہماری ذات کے خلاف کوئی ایسی سچائی ہو، کوئی ایسی حقیقت ہو جو ہماری ذات کے خلاف ہو، ہماری ذات سے ٹکرا رہی ہو، تو اس سچائی کو نہ ہم سننا پسند کریں گے اور نہ ہم دیکھنا پسند کریں گے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ حق پہ رہتے ہوئے اگر کوئی آدمی جھگڑا کو چھوڑ دیتا ہے تو جنت میں اس کے لیے گھر کی ضمانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، ایسے لوگوں کو جنت کے بیچ میں گھر ملیں گے، ایسی ضمانت میں دیتا ہوں۔ کون آدمی؟ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو آدمی مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولے، جھوٹ کو پسند نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، مزاح میں بھی جھوٹ نہ بولے، ایسے آدمی کو جنت کے بیچ میں گھر ملیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، جنت کے بلند مرتبے پر، سب سے اعلیٰ جگہ پر ایسے لوگوں کو گھر کی ضمانت میں دیتا ہوں، لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو درست کر لیں، جو اپنے اخلاق کو حسن اخلاق میں ڈال لیں، اخلاق کریمانہ سے متصف ہو جائیں، ایسے لوگوں کو جنت کے سب سے بلند ترین مقام پر اور سب سے اعلیٰ جگہ پر گھر ملنے والے ہیں۔ تو اتنی ساری باتیں جو آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے رکھے گئے ہیں، جو بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کھل کر کے کہ جنت میں اگر گھر بنانا چاہتے ہیں تو یہ اعمال کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ رب العالمین تو رزاق ہے، ہمیں رزق حلال دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبت کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جو رزق کی تلاش میں ہیں انہیں رزق حلال دے۔ یا اللہ مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو یا اللہ رب العالمین انہیں
شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔